بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کیا کوئی ایسا آنے والا ہے جو اسرائیل کو تباہ اور بیت المقدس کو فتح کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو: 1 میری وفات، 2 بیت المقدس کی فتح، 3 پھر ٹاؤن کی وبا جو بکریوں کی گھٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا، 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 9 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اسی شہر میں ہے۔ کعبہ کی بنیاد ڈالنے کے بعد 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ اول رہا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم دی، مکہ میں جب تک مسلمان رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے 1 سال بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں ظہر کے وقت قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا اور تب سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بیت المقدس پر بہت حملے ہوئے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کے بعد کئی 100 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 11ویں صدی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور پھر جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا اور تمام زمین فتن و فساد سے بھر جائے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی اور ایک دوسرے کے قتل اور خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت تمام ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ یا مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ یاد رہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ولی اللہ طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ اپنے ساتھ سب کو لے کر ملک کے شام کی طرف لے جائیں گے اور اس کے بعد امام مہدی کو دونوں طرف سے مدد پہنچے گی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو دجال کو قتل کریں گے اور دوسری طرف مشرق کی طرف سے فوجیں نکلیں گی جو امام مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے اور بیت المقدس پر اپنا جھنڈا گاڑیں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔